رانا صاحب، ایک تو یہ طے ہے کہ اب جلسوں کا جو آغاز ہونے جا رہا ہے اور وفاقی حکومت بھی یہ سمجھتی ہے کہ شاید نومبر میں کوئی اسلام آباد کی طرف پاکستان تحریک انصاف رخ کر سکتی ہے. آپ کو رانا صاحب کے بیان سے کیا لگ رہا ہے کہ کیا رد عمل ہوگا وفاق کا، یا پھر یہ پہلے وہی چیز ہے کہ پہلے ہی تھوڑا سا اتنا اگلے کو ڈرانے کی کوشش کی جائے کہ وہ اس طرف رخ نہ کرے، اور دوسرا جو 4 سدہ سے آغاز ہو رہا ہے یہ کوئی تحریک بنتی ہوئی یا کوئی مومنٹم بنتا ہوا آپ کو نظر آئے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ آباد زندہ آباد. اچھا، مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی حمزہ صاحب، آپ اتنے سمجھدار آدمی ہیں اور آپ اتنے پروگرام کرتے ہیں، اتنے سینئر آدمی ہیں، بہت سخت بات آنے والی ہے. آپ تھوڑا سا یہاں پہ ایک لفظ کہہ دیتے جی کہ جب مولانا صاحب اسلام آباد جانے کی بات کرتے ہیں تو حکومتی وزراء کی زبانوں پہ تالے کیوں لگ جاتے ہیں؟ ان کی محبت ہے؟ نہیں، محبت کی بات نہیں ہے. اچھا، قانون تو سب کے لیے ہے نا، قانون سب کے لیے، بیان تو سب کے لیے ایک ہونا چاہیے. اگر آپ آئین کی بالادستی کی بات کر رہے ہیں، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کا ملنا اگر کسی جگہ نہیں لکھا اور نہ ملنا بھی کسی جگہ نہیں لکھا، تو اسی طرح نواز شریف صاحب کا ملنا بھی اور نہ ملنا بھی کسی جگہ نہیں لکھا تھا. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب قانون کے مطابق ہونا چاہیے نا، اور 6 ماہ وہ اسی جلسے جلوسوں میں رہیں گے تو ہمارے لیے تو موج ہے. بھائی تو آپ کے لیے موج ہے تو فکر کس بات کی؟ پھر فکر کس بات کی ہے؟ پھر تو بڑی کلیئر اور واضح ہے. بات بڑی سمپل سی ہے، پنڈ وسیاں نہیں، چکے پہلو آ گئے. پہلے اعلان تو ہو لینے دیں کہ کس نے کہاں جانا ہے. لیکن میرا سوال ہے کہ جب جماعت اسلامی اسلام آباد یا پنڈی کی طرف جاتی ہے تو وہاں پر اس کے لیے یہ نرم گوشہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کے لیے عدالت کا حکم کیوں نہیں عمل ہوتا؟ اس کے لیے عدالت کا حکم پر سب اچھا کر دیا جاتا ہے. وہ 4 دن دھرنا دیں، 5 دن دھرنا دیں، پنڈی میں دیں، اسلام آباد میں دیں، اس کے لیے کیوں نہیں ہوتا؟ اسی طرح اگر کوئی اور جماعت جاتی ہے تو اس کے لیے کیوں نہیں ہوتا؟ اسی طرح پنجاب میں لگی ہوئی 144 بکر میں جلسہ ہوا، ہوا، اس پہ اثر کیوں نہیں ہوا؟ بھائی آخر کار آپ قانون بناتے ہیں، آپ اصول پہ بات کرتے ہیں تو تمام سیاسی جماعتوں کے لیے کرنا چاہیے نا. ہم بھی ٹی وی پہ بیٹھ کے نا پسند ناپسند پہ بات کرتے ہیں. ہم بھی ٹی وی میں بیٹھ کے ہم نے کسی اینکر نے نہیں کہا کہ 144 لگی ہوئی آج بکر میں جلسہ کیوں ہے. امپیکٹ کا بہت فرق ہے رانا صاحب، اگر آپ انڈرسٹینڈ کریں، یہ سب کو ماننا چاہیے، حکومت کبھی بھی نہیں مانتی ہے، ظاہری سی بات ہے. امپیکٹ بہت ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کے جلسے کا یا کسی مارچ کا وہ امپیکٹ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کا ہے. یہ تو حکومت تو کبھی بھی نہیں مانے گی. امپیکٹ کا فرق ہے، چلیں شکر، انگیجمنٹ کا فرق ہے. شکر آپ مان گئے. نہیں میں نے آپ کا ماننا ہی میرے لیے سب سے بڑی بریکنگ نیوز ہے. چلیں آپ مان گئے. بات یہ ہے کہ جی تحریک تو بننے جا رہی ہے اور تحریک بننی بھی تھی. ٹھیک ہے، تحریک چلانا ہر سیاسی جماعت کا حق ہے، تحریک کو لے کر چلنا ہر سیاسی جماعت کا حق ہے. بانی تحریک انصاف کے دور حکومت میں مولانا صاحب تحریک لے کر چلے، جی، کسی جگہ کوئی رکاوٹ پیدا، جی، بلکہ ان کے لیے جو جگہ رکھی گئی اس سے صاف بھی کیا گیا، اس کے لیے اسے جگہ کو ہموار بھی کیا گیا. بلاول بھٹو زرداری صاحب مہنگائی مارچ کے لیے نکلے، جی، جب پیٹرول بھی اتنا مہنگا نہیں تھا، سندھ سے نکلے، سارا کچھ ان کے لیے راستہ کلیئر تھا. کسی ایک جگہ پر اس وقت بھی سندھ میں حکومت تھی. جی جی تھی، ٹھیک ہے نا. کیونکہ یہ بڑے بار بار کہتے ہیں نا کہ جناب سندھ سے کیوں نکلے؟ سندھ سے ان کی حکومت سے وہاں سے نکلے نا، لیکن کسی اور صوبے میں روکا تو نہیں کیا انہیں. اگر یہ کے پی کے سے نکلتے ہیں تو فوری طور پر دانشور سے لے کر سیاست دان کہتے ہیں جناب یہ کیا حکومتی وسائل استعمال ہو رہے ہیں، وہ فلاں چیزیں ہو رہی ہیں. اس وقت بھائی ہوتا تو ہر دور میں ہے. اگر پنجاب سے نکلی تھی محترمہ مریم صاحبہ، یاد ہے آپ کو، مہنگائی مارچ ایک انہوں نے بھی کیا تھا، حمزہ صاحب اور مریم صاحبہ لاہور سے نکلی تھی نا. بات یہ ہے کہ سب نے کیا، سب سے آپ ایفیڈیوٹ لیں، سب کو جلسے جلوس کی اجازت دیں. جو گڑبڑ کرے، اگر آپ یہ دیکھیں کہ ماضی میں اس نے یہ کیا تھا اب بھی یہی کرے گا، ٹھیک ہے، تو پھر ایک بڑی کلیئر سی بات ہے، یہ نہ قانون اس بات کو مانتا ہے، ٹھیک، نہ کسی اور جگہ. ہم کہیں جی ہمارے بڑے جو تھے وہ مسلمان نہیں تھے، ہم مسلمان ہو گئے ہیں، لیکن کس طرح ہم سمجھیں کہ ہم پکے مسلمان. لیکن ران صاحب یہ جس طرح کی علی امین گنڈا پور صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے، ویسے کہ جیسے ہی وہ اسلام آباد جانے لگتے تھے نا وہ ایسے بیانات دے دیتے تھے کہ
آگے جواز پیدا ہو جاتا تھا وفاق کے لیے بھی. وہ پتہ نہیں کیوں ایسے بیان دے دیتے تھے, بار بار اس پہ بحث ہوتی تھی. سہیل آفریدی کا اس پہ بھی ٹیسٹ ہوگا نا کہ ویسے بیانات آتے ہیں یا وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم آئیں گے. آپ نے کتنے لوگوں کے بیان مجھ سے لینے ہیں, پیپلز پارٹی کے, مسلم لیگ نون کے اور باقی تقریباً سیاسی باتوں کے. ٹھیک ہے, جس سب کے بیان لے لیتے ہیں نا, آپ سب کے بیان نکال لیں. کس نے نہیں کہا تھا, کیا نہیں کسی نے, ایک بڑے لیڈر نے کہا تھا میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. ہاں کہا تھا. گجرانوالہ کے جلسے میں کس نے کیا کہا تھا آپ کو نہیں پتا؟ کہا تھا وہ کسی نے. اسلام آباد میں کسی نے کیا کہا تھا آپ کو نہیں پتا؟ کراچی میں کسی نے کیا کہا تھا آپ کو نہیں پتا؟ سب نے کہا تھا. بات یہ نہیں ہے میں کہتا ہوں جی میں باہر نکلوں گا اور میں کسی کو گولی مار دوں گا, میرے پاس پستول ہی نہیں ہے, اور میں نے گولی کس سے مارنی ہے بھائی؟ تو سر پوری مشینری تھی ان کے پاس, وہ ایسا بیان بھی دے دیتے تھے. میں گولی ماری کسی کو؟ میں بھی لوگ کہہ رہا ہوں بیان ہے نا. سیاست میں تو بیان کس نے نہیں دیا یار؟ بلاول صاحب بیان دیتے تھے مسلم لیگ نون کے خلاف پورے الیکشن میں, نون لیگ بیان دیتی تھی بلاول صاحب کے خلاف. پورا الیکشن کمپین اسی کا نام. ابھی چند دن پہلے یار ہم اپنے پروگراموں میں ڈسکس کرتے تھے کہ جناب یہ کیا ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں. آج بھی حسن مرتضیٰ صاحب نے بات کر دی ہے ویسے, ٹھیک ہے, تو روزانہ کرتے تھے نا, لیکن اس کے بعد 1 منٹ لگتا ہے سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, ہم بیانات تک نہ جائیں, ہم عملی معاملہ تک جائیں کہ عملی معاملہ کیا ہے, ٹھیک ہے, عمل کیا ہے, اور پھر ہمیں بولنے کی اجازت بھی ہو. بالکل, جو عملی معاملہ ہے اس پہ بولنے کی اجازت بھی ہو. پھر ثاقب بشیر بیچارہ غائب نہ ہو جائے نا کہیں, مجھے یہ بھی ڈر لگا رہتا ہے بیچارہ اصل خبر کے پیچھے جاتا ہے تو پھر بڑی مشکل میں پڑ جاتا ہے. آپ کو فکر ہوتی ہے جب 1 منٹ بھی تھوڑا سا وہ اوپر نیچے ہو جاتے ہیں نا. اگلے 24 گھنٹے میں مجھے پہلے بتائیں, میں ثاقب صاحب کی جانب بھی بڑھوں, کوئی اہم فیصلہ یا کوئی اہم چیز ہو سکتی ہے؟ کل کا دن بڑا اہم ہوگا. خان صاحب کے حوالے, ملاقات کے حوالے سے, یا اور بھی کچھ ریزن؟ اور بھی کچھ ہوں گی. کل شام کو جب پروگرام کر رہے ہوں گے تو آپ کو کافی بہت بڑی سیاسی ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ ہوتی نظر آئیں گی 24 گھنٹے کے اندر. جی بالکل 24. کل شو میں ہم اس پہ بات کر رہے ہیں انشاءاللہ. صرف ہو رہے تھے کرن بھی بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب 24 گھنٹے میں جی کچھ رحان صاحب کے بقول بڑا جو ہے کچھ فیصلہ بھی ہو سکتا ہے, یا پھر کچھ اہم سیاسی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ہو سکتی ہے. اچھا رحان صاحب, آپ بھی ویسے اس بات سے جو ثاقب صاحب نے آخر میں بات کی ہے, یہ جو آج فیصلے پنجاب حکومت نے کیے ہیں امن و امان کے حوالے سے, آپ بھی متفق ہیں کہ واقعی یہ پاکستان تحریک انصاف چونکہ اب اس مومنٹم کو جو ہے گین کرنا چاہتی ہے, ڈیولپ کرنا چاہتی ہے, تو اس حوالے سے ہیں. دوسرا, آپ کے پاس کوئی شخصیات کی کوئی پکڑے جانے کی, شکنجے میں آنے کی, یا کوئی کارروائی ان کے خلاف بڑی شخصیات کی کوئی خبر ہے کہ جی آپ مجھے بتا رہے تھے ویسے کہ جی کہ کوئی بڑا شکنجہ جو ہے وہ کس لیا گیا؟ آپ دیکھیں اس میں پنجاب گورنمنٹ نے جو نئے جی آج فیصلے کیے ہیں, میں بالکل متفق ہوں اس فیصلے سے کہ جو انتشار پیدا کریں اسے پکڑیں. جو سپیکر پر غلط استعمال کرے اسپیکر کا, غلط استعمال میں لفظ کہہ رہا ہوں, لاؤڈ اسپیکر کا, اسے بھی پکڑیں. جمہوری حکومتوں میں جمہوری کارکنوں کو نہیں پکڑا جاتا. ٹھیک ہے, جمہوری حکومتوں میں جمہوری کارکنوں کو پابند سلاسل نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ میں بھی بہت سے سیاسی کارکن جو تھے وہ سیاست پہ تھے, سیاسی کارکن موجود تھے, سیاست کرتے تھے, سیاسی ایکٹیویٹیز پہ نظر آتے تھے. میں کہہ رہا ہوں کہ بالکل جو انتشار پیدا کرے, چاہے وہ مذہبی ہو چاہے وہ سیاسی ہو, اس کو تو نہیں معاف کرنا چاہیے. لیکن جو انتشار پیدا نہ کرے, اس کو کسی جماعت کے ساتھ اس کا تعلق ہے, اسے پھر نجائز نہیں پکڑنا چاہیے. جمہوریت کا یہ حسن ہے, آئین اور قانون کی یہ بات ہے. یہ بالکل, جہاں تک بات ہے کہ پی ٹی آئی پر یہ تنگ کر دیا گیا, پی ٹی آئی پر سہولت کب تھی؟ مجھے یہ تو بتا دینا, پی ٹی آئی پر سہولت تھی کب؟ کیا 8 فروری کو جو الیکشن ہوا کتنی جگہوں پہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے کیمپ لگنے دیے گئے؟ جو 8 فروری کو الیکشن ہوا اس سے پہلے کتنے پی ٹی آئی کے جلسے جو ہیں وہ ہونے دیے گئے؟ کتنے لوگ تھے جو کاغذات جمع کروانے گئے اور انہیں بآسانی کاغذات جمع کروانے دیے گئے؟ ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ وہ بھی ایک ریفرینڈم تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انقلاب صرف توڑ پھوڑ سے آتا ہے, کبھی بھی توڑ پھوڑ کی طرف جانا ہی نہیں چاہیے. انقلاب آ چکا ہے اور انقلاب نے اس ملک میں دستک دے کر اپنا فیصلہ سنا دیا ہے. کیا 8 فروری انقلاب نہیں تھا؟ اچھا, اگر آپ کہتے نہیں تھا مجھے بتائیں. جب آپ, میں کہہ رہا ہوں انقلاب تھا, کہ مجھے پاکستان کی ایک سیاسی جماعت بتا دیں کہ جس کا نشان بھی نہ ہو
جس کا نام بھی نہ ہو، جس کو وہ انتخابی نشان دیا گیا ہو، جس کو یاد کرنے میں بھی وقت لگے، لیکن اس کے باوجود لوگ ووٹ ڈال دیں. آپ جیسے سینئر تجزیہ کار کہتے تھے کہ یہ شہروں کی ممی ڈیڈی کلاس کی جماعت ہے. اور بھئی لوگ تو دیہاتوں میں جیتے ہیں، لوگ تو سرائکی بیلٹ میں جیتے ہیں. لوگ اگر اصل رزلٹ دیکھیں تو آپ کو بھی پتا ہے، مجھے پتا ہے کہاں سے کیا کیا ہے. ٹھیک ہے یہی تو انقلاب ہے. اور انقلاب کیا لیتے ہیں؟ پیپلز پارٹی کو اگر نہیں آپ شکست دے سکے سندھ میں تو یہ بھی انقلاب ہے. پیپلز پارٹی وہاں پہ کھڑی ہے. اگر مسلم لیگ نون کہتے ہیں کہ جناب ابھی تک کھڑی ہے تو یہ بھی آپ انقلاب ہی کہیں گے. اگر تحریک انصاف کھڑی ہے تو یہ بھی انقلاب ہی کہیں گے. یہ تین انقلاب جو ہے نا، یہ ان کے درمیان ہم گھر گئے ہیں. اور یہ بس اللہ کرے کہ کوئی بھی حکومت، جو بھی حکومت بنا کرے، وہ عوام کے لیے جو ہے وہ بھی کچھ بہتر کرے. اور عوام بھی دعا مانگ لینا اللہ کرے ہم سب کو جو حقائق ہے وہ بیان کرنے کی بھی توفیق ہو. ہاں، ہمت بھی دے، توفیق بھی دے، اور ہمارے پاس جو اجازت بھی دے. ٹھیک ہے جی.